खुशामदीद दोस्तों, आप सब पर सलामती हो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। रमज़ान जो सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक रहमतों भरा सफ़र है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन हमें अल्लाह के करीब करने की बजाय हमें दुनिया की तरफ ज़्यादा खींच रही हैं। आजकल के मीडिया और टीवी चैनल्स रमज़ान के नाम पर क्या दिखा रहे हैं? क्या ये असल इस्लाम है या सिर्फ एक नया कमर्शियल ड्रामा बन गया है? आज हम ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें। रमज़ान का महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। मुसलमान इस मुकद्दस महीने में रोज़े रखते हैं और ज़्यादातर वक्त इबादत और अल्लाह ताला की याद में गुजारते हैं। पाकिस्तान में रमज़ान ना सिर्फ आम जिंदगी में मजहबी तौर पर मनाया जाता है बल्कि टीवी चैनल्स पर भी रमज़ान नशरियात की भरमार होती है। तकरीबन 100 से ज़ायद न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल्स 24/7 रमज़ान नशरियात पेश करते हैं और रमज़ान के दौरान इन्हें नाजरीन की बड़ी तादाद और रेटिंग्स हासिल करने का मौका मिलता है। तकरीबन हर चैनल पाकिस्तान में रमज़ान नशरियात चलाता है और ये नशरियात मकबूल भी होती हैं, मगर इन नशरियात में बाज़-औक़ात इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी देखने में आती है। गेम शोज, गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका मुबाहिसे, खाने पकाने के मुकाबले और अदाकारों और अदाकाराओं को रमज़ान नशरियात की मेज़बानी देना न सिर्फ रमज़ान की हुर्मत को मजरूह करता है बल्कि इखलाकी और दीनी मसाइल भी पैदा करता है। रमज़ान ट्रांसमिशन को लेकर रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 अप्रैल 2022 से 4 मई 2022 तक एक तज्जिया किया गया। ये तज्जिया 4 टीवी चैनल्स की रमज़ान ट्रांसमिशन पर किया गया। सबसे पहले हम टीवी की ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान की 15 एपिसोड्स का जायजा लिया गया। ये प्रोग्राम सूरा की तिलावत और नात से शुरू होता था, जिसके बाद एक सेगमेंट आता था जिसमें होस्ट को मशहूर एडवर्टाइजमेंट्स की कैची लाइंस दी जाती थी। कुकिंग सेगमेंट में जब होस्ट इफ्तारी तैयार कर रहा था तो कैमरे के सामने मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स रखे गए थे ताकि उनकी ब्रांडिंग हो सके। क्विज सेगमेंट में होस्ट ने सिर्फ इनाम बांटने पर ही तवज्जो नहीं दी बल्कि मुख्तलिफ बाइक्स का जिक्र बार बार किया, जिससे ये पता चलता है कि रमज़ान का असल मकसद ख़त्म हो चुका है और बस कमर्शियल्स रह गए हैं। हर 10 मिनट बाद होस्ट किसी न किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने पर मजबूर था। अब जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन का तज्जिया किया गया तो ये भी सूरा की तिलावत से शुरू होती थी और इसके बाद एक इस्लामी कहानी सुनाई जाती थी। प्रोग्राम होस्ट ने एडवर्टाइजिंग के लिए बार बार कंपनी का नाम नहीं लिया, बस क्विज सेगमेंट में थोड़ी सी ब्रांडिंग की गई, लेकिन कुकिंग सेगमेंट में किचन के अंदर ड्रिंक्स और दूसरी स्पॉन्सर्ड चीज़ों का नुमाया तौर पर जिक्र किया गया। इस प्रोग्राम के होस्ट का लिबास और जुबान बेहतरीन थी और ऑडियंस में लालच पैदा करने का कोई रुझान नहीं था। ARY डिजिटल की ट्रांसमिशन शान रमज़ान भी कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमे से शुरू होती थी। कुकिंग सेगमेंट में शेफ ने एक कुकिंग ऑयल का एडवर्टाइजमेंट कैची लाइंस के साथ किया ताकि लोग उसे खरीदने पर मजबूर हो जाएं। उसने एक मीट प्रोडक्ट का भी नाम लिया और उसे डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बेहतर करार दिया। मजहबी सेगमेंट के दौरान मुख्तलिफ फिरकों के स्कॉलर्स को बुलाया गया, जिससे एक ही मसले पर मुख्तलिफ नजरियात सामने आए। सवाल उठाया गया कि क्या डायबिटीज का मरीज रोजा रख सकता है? क्या दूध पिलाने वाली औरत को रोजा ना रखने की इजाजत है? एक फिरके के स्कॉलर ने कहा कि अगर औरत रोजा नहीं रखेगी तो फिदिया देना जरूरी है, जबकि दूसरे स्कॉलर ने इस बात से इख्तलाफ किया। ये मुख्तलिफ नजरियात ना सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करते हैं बल्कि ये सवाल भी उठाते हैं कि इस्लाम असल में इस बारे में क्या कहता है। क्विज सेगमेंट में, जिसे बैतबाजी सेगमेंट कहा जाता था, इसमें होस्ट ने बाइक और कार कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट किया। जब आम लोगों से सवाल पूछे गए तो कैमरास के सामने इनाम जीतने का लालच नुमाया तौर पर नजर आया। आखिर में PTV न्यूज़ की ट्रांसमिशन हमारा रमज़ान का तज्जिया किया गया। ये ट्रांसमिशन होस्ट की सलाम दुआ से शुरू होती थी, जिसके बाद कहानी सुनाने का सेगमेंट, बच्चों का सेगमेंट और क्विज और कुकिंग सेगमेंट शामिल थे। मगर कुकिंग सेगमेंट में होस्ट कुकिंग के दौरान म्यूजिक चला रहा था। इसके अलावा प्रोग्राम का होस्ट गैर इखलाकी और बेहुदा जुबान इस्तेमाल कर रहा था। उसने म्यूजिशियन और कैमरामैन का मजाक उड़ाया, एक मिल्क कंपनी का एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन एक ड्रिंक कंपनी जो उनके प्रोग्राम की स्पॉन्सर नहीं थी उसका मजाक उड़ाया और उसकी बुराई की। मजहबी डिस्कशन सेगमेंट में मुख्तलिफ फिरकों के स्कॉलर्स को बुलाया गया जिनके दरमियान मुख्तलिफ ख्यालात थे।
15 ایپیسوڈز ہر ٹرانسمیشن سے منتخب کیے گئے جو ہم ٹی وی، جیو انٹرٹینمنٹ، ARY ڈیجیٹل اور PTV کے پروگرامز پر مبنی تھے۔ ابھی آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں ذکر کیے گئے تمام تھیمز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کا تھیم تمام ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ راج کرتا ہے جو کہ 41.7% ہے۔ مکس تھیم دوسرے نمبر پر 30% اور ریلیجیس تھیم تیسرے اور آخری نمبر پر 28.3% ریکارڈ ہوا۔ رمضان ٹرانسمیشن کے تمام ایپیسوڈز میں جو ٹاپکس کور کیے گئے ان کا تجزیہ کیا گیا۔ سب سے زیادہ ایڈورٹائزنگ کا ٹاپک آیا جو کہ 18.3% تھا۔ گفٹس، ڈسٹریبیوشن اور لالچ دوسرے نمبر پر تھا جو کہ 15% ریکارڈ ہوا۔ سیلیبریٹی گیسٹ اپیرنس اور کوئزز تیسرے نمبر پر تھے جو 13.3% تھے۔ ولگیرٹی اور مہمانوں کے معاملات چوتھے نمبر پر 10%، میوزک پانچویں نمبر پر 8.3% اور آبسینس زبان کا استعمال چھٹے نمبر پر 6.7% ریکارڈ ہوا۔ رمضان ٹرانسمیشن کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ پروگرامز 81.7% ان ایتھیکل تھے جبکہ صرف 18.3% ایتھیکل کانٹینٹ ریکارڈ ہوا۔ سب سے زیادہ ان ایتھیکل کانٹینٹ PTV کے پروگرامز میں دیکھا گیا جو کہ 25% تھا۔ ARY ڈیجیٹل دوسرے نمبر پر رہا جو 20% ان ایتھیکل تھا۔ ہم ٹی وی اور جیو انٹرٹینمنٹ کا ان ایتھیکل کانٹینٹ برابر تھا جو کہ 18.3% ریکارڈ ہوا۔ دوسری طرف ہم ٹی وی اور جیو انٹرٹینمنٹ سب سے زیادہ ایتھیکل ٹرانسمیشن رکھنے والے چینل تھے جو 6.7% ایتھیکل کانٹینٹ پر مبنی تھے۔ ARY ڈیجیٹل کا ایتھیکل ریشو 5% تھا جبکہ PTV کے پروگرامز میں کوئی بھی ایتھیکل ڈائمینشن ریکارڈ نہیں ہوئی۔ کانٹینٹ کے تھیمز کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ان ایتھیکل ڈائمینشنز سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ تھیم میں 40% دیکھی گئی۔ مکسچر تھیم انٹرٹینمنٹ پلس ریلیجن میں 23.3% ان ایتھیکل کانٹینٹ ریکارڈ ہوا اور ریلیجیس تھیم کا ان ایتھیکل ریشو 18.3% رہا، لیکن ریلیجیس کانٹینٹ سب سے زیادہ ایتھیکل تھا جو 10% ریکارڈ ہوا۔ مکسچر تھیم ایتھیکل پرسپیکٹیو سے تیسرے نمبر پر تھا جو 6.7% تھا جبکہ انٹرٹینمنٹ تھیم 1.7% ایتھیکل ریکارڈ ہوا۔ اب ڈیٹا کو اگر اور زیادہ اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو ہمارا رمضان ٹرانسمیشن سب سے زیادہ ان ایتھیکل کانٹینٹ دکھانے والا پروگرام تھا جو کہ 25% ان ایتھیکل ریکارڈ ہوا۔ شان رمضان دوسرے نمبر پر تھا جو 20% ان ایتھیکل کانٹینٹ پر مبنی تھا۔ رمضان پاکستان اور احساس رمضان کا ان ایتھیکل ریشو 18.3% ریکارڈ ہوا۔ اگر ایتھیکل کانٹینٹ کی بات کی جائے تو رمضان پاکستان اور احساس رمضان سب سے زیادہ ایتھیکل ٹرانسمیشن رہی جو کہ 6.7% ریکارڈ ہوئی۔ شان رمضان دوسرے نمبر پر رہا جو 5% ایتھیکل کانٹینٹ رکھتا تھا۔ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن میں کوئی بھی ایتھیکل ڈائمینشن نہیں پائی گئی۔ اب دیکھا جائے تو مذہبی پروگرامز ایک تجارت بن چکے ہیں جس میں شوز کے ہوسٹ بے مقصد طور پر پروڈکٹس کی مشہوری کرتے ہیں۔ یہ لوگ چمکدار الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو اٹریکٹ کیا جا سکے اور مکمل سیگمنٹس صرف پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس طرح مذہبی میڈیا اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کی بجائے صرف تجارتی مفادات کا ذریعہ بن گیا ہے۔ میڈیا کے مالک، پروڈیوسرز اور ہوسٹ رمضان کے نام پر اسلام کو بیچ رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر اچھے اخلاق کی بجائے لالچ پیدا کیا جاتا ہے۔ گفٹس ڈسٹریبیوشن سیگمنٹس میں آڈینس سے بیہودہ حرکتیں کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ انعام جیت سکیں۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گفٹ ہیمپرز، ڈیزائنر کپڑے اور سونے کی انگوٹھیاں، موٹر بائکس اور کار جیتنے کے لیے عجیب و غریب کارنامے دکھائیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیمرہ ان پر فوکس کر رہا ہے، پھر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں صرف انعام حاصل کرنے کے لیے۔ رمضان کا اصل مقصد قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، رمضان کا مقصد جاننا اور نماز ادا کرنا ہے، لیکن رمضان ٹرانسمیشنز لوگوں کو بلا کر فضول حرکتوں میں مصروف کر دیتی ہیں، صرف گفٹس کے لالچ میں جو ایک مومن کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ مختلف فرقوں کے درمیان گفتگو کا کانسیپٹ ٹی وی چینلز کے پروگرام میں عام ہے۔ یہ چینلز پاکستان میں مذہبی تفرقہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اصل میں یہ اسلام کی روح کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، کیونکہ مذہبی اسکالرز اسلام کا نہیں بلکہ صرف اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں میوزک، خاص کر ساز و سامان کا استعمال ممنوع ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں نجات پانے والے ہیں اور جو بیہودہ باتوں اور کاموں سے بچے رہتے ہیں۔
پی ٹی وی ٹرانسمیشن میں ہوسٹ نے گالی گلوچ اور بیہودہ زبان کا استعمال کیا. اس نے جینڈر اسپیسیفک جوک سنائے اور کیمرہ مین کی توہین کی. رمضان کا اصل مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ حیا، شرم و مروت اور قرآن اور اسلامک تعلیمات کی روشنی میں صحت مند گفتگو کرنا ہے، جو آج کل کے مذہبی پروگرامز میں مکمل طور پر کھو گیا ہے. پاکستان میں ٹی وی چینلز صرف پی ٹی وی تک محدود تھے. جب ملک 1947 میں آزاد ہوا، پاکستان میں انٹرٹینمنٹ چینلز کی بھی کمی تھی اور میڈیا کو اسلامک کنٹینٹ دکھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. 2002 میں جب میڈیا کو خاص لائسنسز ملے اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا آغاز ہوا تو معاملہ تک محدود رسائی کا نظام بدل کر زیادہ انٹرٹینمنٹ پر شفٹ ہو گیا. مطلب یہ کہ جن بوتل سے باہر آ گیا. پیمرا کو حکومت نے صرف ایک ریونیو کمانے والی تنظیم بنا دیا. ہر چینل نے اپنا تجارتی کاروبار شروع کر دیا اور صرف زیادہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے فضول کنٹینٹ بنانے لگا. آج کل رمضان ٹرانسمیشنز میڈیا کے مالکان کے لیے ایک تجارت بن چکی ہیں. یہ لوگ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے مقصد سے کنٹینٹ تیار کرتے ہیں. جب میڈیا پروفیشنل سے پوچھا گیا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں میڈیا کا رویہ کیسا ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ میڈیا کے مالکان صرف زیادہ ریٹنگ اور پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں. اسلامک تعلیمات اور روزہ رکھنے کے فائدے دکھانے کی بجائے اب کوئز کمپٹیشنز، گیم شوز، ایڈورٹائزمنٹس، ڈانس، میوزک، بیہودہ مذاق اور انعام جیتنے کے لالچ کو رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. آج ہم دیکھیں تو جو لوگ نارملی اسلام سے دور ہوتے ہیں وہ بھی رمضان میں سڈنلی اسلامک اسکالرز بن جاتے ہیں. رمضان کے بعد ان کا لائف اسٹائل پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا. ایک فیمس ایکٹر جو نارملی بولڈ سینز اور آئٹم سانگز کرتا ہے وہ رمضان میں وائٹ کرتا پہن کر اسلامک شوز ہوسٹ کرتا ہے. اگر اسلامک پرسپیکٹو کو دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ ہے سب سے بری چیز منافقت ہے جس میں ایک چہرہ کچھ اور اصل کچھ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کے مہینے کے پروٹوکول کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے تھے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں وقت گزارتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. اور صحابہ کے رمضان کے مہینے کے پروٹوکول کو دیکھا جائے تو صحابہ زکوٰۃ اور صدقات دینے پر زور دیتے تھے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر غریبوں کی مدد کرتے، ان کے لیے افطاری اور سحری کا انتظام کرتے. رمضان میں زہد اور تقوی بڑھ جاتا، لیکن آج کا رمضان صرف لگژری بن گیا ہے. اگر ہم اصل اسلام کے تصور کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا رمضان بالکل مختلف تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو فالو کریں، نہ کہ صرف ٹی وی کے رمضان شوز دیکھیں، تفسیر قرآن سنیں اور رمضان کو صرف ٹی وی شوز نہیں بلکہ عبادات کا بہترین موقع سمجھیں. سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، صرف یوزفل اسلامک کنٹینٹ دیکھیں. میڈیا مالکان کو پی ایچ ڈی ڈگری والے مذہبی اسکالرز کو ہوسٹ بنانا چاہیے، نہ کہ سیلیبریٹیز کو. میڈیا کو اسلام میں فرقہ واریت دکھانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اختلافات کا سبب بنتا ہے اور مذہبی مسائل میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے. عام عوام کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کرے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرے. قرآن میں فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہماری نیت صرف دنیا کا فائدہ لینا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کاش ہم اسلام کی اصل کی طرف لوٹ آئیں جو ہمیں قرآن اور سنت سکھاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصل اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.